اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رمضان المبارک کی ایک خوبصورت نسبت قرآن مجید سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ رمضان المبارک کو یہ سعادت حاصل ہے کہ اس میں معروف سماوی کتب کا نزول ہوا۔ اہل علم کے مطابق سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر تورات کا نزول، سیدنا داؤد علیہ السلام پر زبور کا نزول، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کا نزول، وہ بھی رمضان المبارک میں ہی ہوا۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا و مولا مصطفیٰ علیہ السلام پر قرآن مجید کے نزول کا آغاز وہ بھی رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہوا۔ یہاں یہ نقطہ سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کے حوالے سے یہ فرمایا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْمُبَارَكَةِ، ہم نے اسے برکت والی رات میں نازل فرمایا۔ یہ سورہ دخان میں فرمایا، اور سورہ قدر میں ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اسے قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ اب یہاں سے ایک نقطہ مترشح ہوتا ہے کہ قرآن مجید رمضان المبارک میں نازل ہوا اور ایک برکت اور قدر و منزلت والی رات میں نازل ہوا۔ یہ بڑے دلچسپ نقطہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول کا ٹینیور جب ہم دیکھتے ہیں تو سب جانتے ہیں کہ نیئر اباؤٹ 23 ایئرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں قرآن مجید کا نزول ہوتا رہا۔ تقریباً 23 سال 23 ایئرس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن اترتا رہا، جناب جبریل امین قرآن لے کر آتے رہے، اور اس میں سے 13 سال تقریباً مکہ المکرمہ کے ہیں، جب حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت کا اعلان فرمایا۔ اس کے بعد 13 سال مکہ میں قرآن اترتا رہا تقریباً، اور پھر اس کے بعد کم و بیش 10 سال تک سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید مدینہ طیبہ میں نازل ہوتا رہا۔ تو یہ بڑا دلچسپ نقطہ ہے کہ قریب 23 سال 23 ایئرس میں قرآن مجید سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترتا رہا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں قرآن مجید 23 سال کے پیریڈ میں تقریباً 23 ایئرز میں اتر رہا ہے، اور ادھر قرآن یہ بتاتا ہے کہ وہ ایک رات میں اترا۔
تو اس کا یہ دلچسپ پہلو ذہن نشین رکھیے کہ قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یک بارگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک رات میں اتارا. بیت العزت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے قرآن مجید کو ایک عظمت اور برکت والی رات میں اتارا. تو جب ختمی مرتبت علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا حبیب اپنا تعارف کرائیے، انہیں بتائیے نا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغمبر ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بعثت کا اعلان کیا تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے قرآن کو یک بارگی جب اتارا گیا تو وہ ایک شب تھی، لیلۃ القدر کی شب، جسے لیلۃ المبارکہ بھی کہا گیا ہے. پھر وہاں سے جب جو واقعات پیش آتے رہے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کی آیات کو قلب اطہر پر اتارا جاتا رہا. پھر وہ آیات جبریل امین کو پکڑا دی جاتی کہ جائیں ہمارے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے جائیں. مثلا جب نماز کی فرضیت کا حکم ہوا تو نماز کی آیات آنا شروع، زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم ہوا تو زکوٰۃ کی آیات آنا شروع ہوئی. مصارف زکوٰۃ جب بتانے تھے تو پھر مصارف زکوٰۃ کے حوالے سے آیتیں جناب جبریل امین لاتے ہیں. جہاد فرض ہوا تو اب جہاد کی آیات آ گئی. غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا. سو جب جو واقعہ پھر پیش آتا گیا اس سے متعلقہ آیات وہ اللہ سبحانہ و تعالی جناب جبریل امین کے سپرد کرتے کہ جائیں میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر انہیں نازل کریں. تو لوح محفوظ پر جیسے گریٹر پلان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے تو اس میں قرآن مجید بھی موجود تھا. تو وہاں سے یک بار کی ایک ہی شب میں قرآن کا جو نزول ہوتا ہے اس نسبت سے کہا گیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْمُبَارَكَةِ، اس نسبت سے کہا گیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اور اس سے یہ نقطہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ وہ جو قدر والی رات تھی وہ رمضان المبارک کے مہینے میں تھی، کیونکہ ادھر سے قرآن یہ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. اور جب پہلی وحی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات، یہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں اترنا شروع ہوئی. معروف روایات ان کے مطابق 17 رمضان المبارک کی تاریخ بیان کی جاتی ہے. تو رمضان میں قرآن کے نزول کا آغاز، قرآن مجید کی نزولی آیات کی ابتدائی نزولی آیات وہ بھی رمضان المبارک میں اترنا شروع ہوئیں. اور لوح محفوظ سے ایک ہی شب میں قرآن کو اتارا گیا تو وہ بھی رمضان المبارک کا مہینہ تھا، لیلۃ القدر تھی. اور جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احکامات اترتے تھے، قرآنی احکامات جب آیات آتی تھیں تو ان کا ٹینیور تقریباً 23 سال کا ہے، جس میں سے 13 سال مکی اور 10 سال مدنی ہے.
ہجرت سے پہلے کے 13 سال اور ہجرت سے بعد کے 10 سال۔ اب دوسرا نقطہ یہ کہ قرآن مجید کو کیوں اتارا گیا؟ اصل میں قرآن مجید صحیفہ انقلاب ہے۔ حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ رشد اور ہدایت کا وہ سلسلہ جسے ہم نبوت کہتے ہیں، اس کا آغاز زمین پر سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتا ہے، اور سلسلہ نبوت کا اختتام حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر ہوتا ہے۔ پہلے جتنے صحائف آئے یا سماوی الہامی کتب آئیں پچھلے پیغمبروں پر، رسولوں پر، ان سب سے اینڈ پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر آخری آسمانی الہامی کتاب قرآن مجید نازل ہوئی۔ تو جیسے رسول اللہ خاتم الرسل ہیں، خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسلین ہیں، پیغمبروں کو ختم کرنے والے، رسولوں کو ختم کرنے والے، آخری رسول، آخری نبی، آخری پیغمبر، ایسے ہی قرآن خاتم الکتب ہے، یعنی سماوی اور الہامی کتابوں میں آخری کتاب وہ قرآن مجید ہے۔ اب پہلا نقطہ تو یہ ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک کے لیے جو گائیڈ لائن دینی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جو الوہی اور الہامی گائیڈ لائن ہے، جو ابدی اور حتمی انسان کے لیے، جنات کے لیے، مخلوقات کے لیے، اس کائنات کے لیے گائیڈ لائن ہے، اس کا نام قرآن ہے۔ قرآن صرف انسان ہی کے لیے نہیں ہے، اگرچہ قرآن کا مخاطب انسان ہے، قرآن کا مرکزی موضوع انسان ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کا خلاصہ نکالیں اور اس میں سے یہ دیکھنا چاہیں کہ قرآن کا موضوع کیا ہے، قرآن کس چیز سے بحث کرتا ہے، قرآن کسے موضوع گفتگو بناتا ہے، قرآن کسے موضوع خطاب بناتا ہے، تو قرآن کا مخاطب کون ہے اور قرآن کا موضوع کیا ہے، تو اس کا ایک ہی جواب ہے: انسان۔ اس لیے اگر آپ دیکھیں یا ایھا الناس کہہ کر قرآن متوجہ کرتا ہے، اور انکار کرنے والوں کو یا ایھا الکافرون کہہ کر متوجہ کرتا ہے، اقرار کرنے والوں کو، ماننے والوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کرتا ہے، اور پھر کبھی انسانوں کی بات کرتا ہے یا بنی اسرائیل، اب اسپیسیفک اس میں سے ایک قوم کا ذکر آ گیا، مختلف اقوام و ملل کی بات کرتا ہے، قوم عاد کی بات کرتا ہے، قوم لوط کی بات کرتا ہے۔ اب دیکھیں بہت ساری اقوام کا، بہت ساری ملتوں کا تذکرہ قرآن کرتا ہے۔ تو اس طرح سے جب قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، قرآن کو اسٹڈی کریں گے، تو یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن کا موضوع اور قرآن کا مخاطب انسان ہے۔ گویا اولین قرآن کا مصداق اور مخاطب اور موضوع وہ انسان ہی ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ قرآن مجید انسان کے علاوہ بھی جنات کی بھی بات کرتا ہے۔ سورہ جن قرآن مجید میں موجود ہے۔ عبادت کی، بندگی کی جب بات ہوئی تو فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو جنات کا بھی یہاں ذکر آتا، قرآن مجید میں جنات کا بھی ذکر، فرشتوں کا، ملائکہ، ان کا بھی ذکر، ان کی بھی بات قرآن کرتا ہے، جانوروں کی بھی بات کرتا ہے۔
قرآن کی پوری سورت کا آپ عنوان دیکھیں، انعام، جانوروں کے حوالے سے ہے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت وہ سورت البقرہ، گائے۔ اب ذرا انداز دیکھیں تو جانوروں کا بھی اس میں ذکر ہے، نباتات کا بھی ذکر ہے، باقی چیزوں کا بھی اس میں ذکر ہے۔ اب چونکہ قرآن مجید میں ساری کائنات کا ذکر ہم دیکھتے ہیں، تو اس اعتبار سے یہ بات بڑی دلچسپ محسوس ہوتی ہے کہ قرآن آفاقی اور کائناتی کتاب ہے، گویا آفاقی اور کائناتی حقیقتوں سے پردہ اٹھاتا ہے۔ جب ادھر ہم دھیان دیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قیامت تک ہونے والی سائنسی ترقی جو ہوگی ٹیکنالوجی کے حوالے سے، اس کی بیس بھی قرآن میں رکھی ہوئی ہے۔ یعنی اس سے اندازہ لگیں کہ اس کتاب کی وسعت کا عالم کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید کے مضامین سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔